امام زمان ہے کیا؟ یہ خالی حضرت کا نام جاننا بھی. امام زمان ارواح فدا اپنا نام، والد کا، والد بزرگوار کا یہ نام ہے. 5 حتمی علامات ہیں ظہور کی، باقی غیر حتمی علامات بہت زیادہ ہے. امام کا لشکر اتنا بڑا ہوگا، یہ معرفت امام زمان ہے؟ نہیں، یہ معرفت کا ایک حصہ ہے ادنا سا، اصل معرفت یہ نہیں ہے. ایک سطر میں نہیں پڑھنی ہے اور پورا سال تو ذاکر کہتے ہیں کہ پورا سال اس کا ذائقہ نہ رہے نا آپ کی زبان پر تو پھر میں ذاکری پڑھنی ہی نہیں. یہ معرفت امام زمان ہے کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں معرفت امام زمان یہ ہے کہ اپنے امام زمان کے ہونے کو اندر سے محسوس کر. دیکھو نا، مجھے اپنی بھوک مطلب اندر سے محسوس ہوتی ہے، محبت کسی سے وہ محسوس ہوتی ہے اندر، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی نفرت محسوس ہوتی ہے، پیاس لگے محسوس ہوتی ہے، دکھ محسوس ہوتا ہے، سکھ اندر محسوس ہوتا ہے. فرمایا جس طریقے سے دکھ سکھ ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں نا، تو محسوس کر تیرا کوئی وارث ہے. تو خود امام زمان نے شیخ مفید کے خط میں خود جواب میں لکھا تھا یہ مفید لوگ تجھ سے دلیل مانگیں گے کہ میرے ہونے پر دلیل کیا؟ فرمان کو کہہ دنشینوں کو ہونا میرے ہونے پر دلیل ہے. ان غیر المؤمنین لذکرکم ولا ناسین لمراعاتکم، ہم نے تمہیں کبھی نہیں بلایا، ہم ہمیشہ تمہارا خیال رکھتے ہیں، اپنی نگاہ امامت سے تمہیں سنبھال کے رکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ تمہاری مشکل میں تو کے لیے اٹھے رہتے ہیں. لولا ذالک لسلمکم الاعداء، فرمایا اگر ہماری نگاہ کرم نہ ہوتی دشمن تمہیں کب کب مٹا چکا ہوتا. لیکن عمران خان شرارتیں کر رہا ہے یہ نصاب کے حوالے سے، ایسے کئی شرارتی آئے، ہواؤں میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آج امام زمان کا مکتب اپنے مقام پر موجود ہے. یہ ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سلیبس میں درود تبدیل کریں گے تو ہم درود نہ ہم درود میں، بلکہ ہمارے علماء نے کہا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ 2022 ماڈل درود اگر آپ نے متعارف کرانے ہیں نا پھر یہ درود نماز میں پڑھو. ادھر نہیں پڑھتے یقین جب انہوں نے کہا درود نہیں نماز میں نہیں پڑھو. اور دوسرا درود ابراہیمی کو بھی لمبا کرو، نہیں وہ نہیں ہوتا لمبا. 12 جتنی مرضی ہے شرارت خان سب کر دو، تم بے وارث ہو لیکن ہمارا وارث ہے. میرزا شریف صاحب سے سبق سی کو شرارتیں کی، اب وہ وطن در لندن میں بھاگ کر بیٹھے ہوئے. آپ کی حیثیت مسکین آدمی کی کوئی نہیں، بے عقل انسان عقل سے پیدل ہو گئی. بہرحال میں تنگ نہ کروں زیادہ آپ کو. یہ تو ہے کہ ہمارے ایک وارث ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. گھبرانا انہوں نے، ہم نے نہیں گھبرانا. گھبرائیں وہ جن کا وارث کوئی نہیں ہے، ہم نے نہیں گھبرانا. لیکن امام زمان کی معرفت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں امام زمان کو عمل دخل دے. دیکھو نا ہمارے بھائی ہمارے لیے احترام کی جگہ ہے، اہل سنت بھائی کو ہم احترام کرتے ہیں. وہ امام زمان کو اس وقت نہیں مانتے، آخر وہ کہتے ہیں آخر زمان میں پیدا ہوں گے ظہور فرمائیں گے، اس سے آگے مانتے. اس وقت امام زمان کے ابھی قائل نہیں ہے، جب آئیں گے پھر وہ قائل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت نہیں ہوئی اور جو ولادت ہوگی تو ظہور فرمائیں گے. سوال یہ ہے کہ جو اس وقت امام زمانہ کے وجود کو ماننے والے ہیں، ان کی زندگی اور جو نہیں مانتے اس میں فرق کیا ہے؟ یہ معرفت امام زمان. جس وقت امام زمان کو زندہ نہیں مانتے ان کی زندگی کیسی ہے، اور جو مانتے ہیں فرق ہونا چاہیے. اصل معرفت یہ ہے کہ تیری زندگی اور کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. وہ ایک مشہور بات ہے نا، مشہور بات کے بلکہ وہ معصوم کا اپنا فرمان ہے. ٹائم ختم ہے، مسائل شاید پڑھ نہ سکوں میں. وہ معصوم کا اپنا فرمان ہے، یہ بات پوری کر دو. وہ معصوم کا اپنا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ قبر میں وہ جو سوال ہوں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، اور یہ سوال فرمایا 3 دفعہ مرحوم کو یاد کرواؤ. جان نکل رہے پھر کہ اس وقت یاد کراؤ. قبر میں دفن کر کے تعویذ قبر بند کرنے سے پہلے یاد کرواؤ، پھر تعویذ قبر بند کر کے 3 بار یاد کرو.
یہ سوال ایڈے اوکھے ہیں. اے نکے جا بال اٹھا انہوں یاد کرو. پتر تیرا رب کون ہے انہوں یاد کرو. یہ بچہ کہہ دے گا تیرا نبی کون ہے, یہ پاک پیغمبر کا نام یاد 2 دفعہ کہہ لو یاد ہو جائے. یہ سوال یہ بچے جو 5 منٹ میں یاد کر کے بتا سکتے ہیں, یہ میت کو کیا ضرورت ہے 3 دفعہ یاد کروانے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مشکل سوال ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, ایک بہت بڑے عالم ایران تھے, انہوں نے کہا لوگوں یہ تلقین میت اس لیے کہ یہ سوال آسان تھے. دیکھو نا, ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایم ایس سی ہوں میتھمیٹکس میں نے 16 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں. تو کہتا ہے اچھا پھر تو 10 دے 2 تو 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کرنا نہیں کرنا 2 تو 2 4 ہوتے ہیں. یہ کون سا سوال ہے جو ایم ایس سی سے پوچھا جاتا ہے؟ اتنے پرانے سفید ریش جدی پشتی عزادار متحد امیر المومنین کی اپنی والدہ سب سے سوال ہو رہا ہے مان اماموں کا تیرا امام کون ہے؟ اس سوال میں مشکل کیا جملہ کہنے لگا. ایران کے عالم نے کہا جب سوال ہوگا من اماموں کا, ہر بندے کی زبان پر امام زمانہ کا نام نہیں آئے گا, اس کی زبان پر امام زمانہ کا نام آئے گا جس کی زندگی میں امام زمانہ کا اثر تھا. یہ من ربوں کا کہ جواب میں اس بندے کی زبان پر اللہ کا نام ہے جس کی زندگی میں اللہ کا اثر تھا. قرآن پڑھیے گا کہ اللہ فرماتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. قرآن کہتا ہے کچھ بندے ہیں جن کا معبود ان کی خواہشات نفسانیہ, ساری زندگی بتوں کی پوجا کرنے والے, جب خمس نہ ادا کرنے والے, زکوٰۃ نہ دینے والے, غریب مسکین کا حق دبانے والے, وہ جب قیامت کے قبر پوچھیں گے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے, کہیں گے نیشنل بینک. ہاں قرآن کہہ رہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, ایم سی بی بینک, فلانی شوگر, رمضان شوگر مل, فلانی چیز کو نام لیں گے سرے محل, وہ چیز یہ میرا رب ہے. میرا بھائی خیال کرنا, یہ جو آنکھوں کا آزادانہ استعمال کرتے ہو نا, ناراض بھی نہیں ہونے کی بات. حرام حلال سب دیکھے جا رہے ہیں. یہ جوان موبائلوں پہ ہوتے ہیں اور ہر گندگی یہ دیکھتے ہیں جوان ہمارے. جب ان سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے, جواب میں کہیں گے تیرا امام کون ہے, یوٹیوب میرا امام ہے, فیس بک میرا امام ہے. میری گزارش ہے اس کی زبان پر امام زمانہ کا نام آئے گا جس کی آنکھیں وہ دیکھتی تھی جس سے زمانے کا امام راضی تھا. زبان وہ بولتی تھی جس سے نادی تھا. آخری سطر چھوڑ دو ممبر. پاک پیغمبر اور اہل سنت علماء نے اس روایت کو نقل کی ہے. پاک پیغمبر سے پوچھا اللہ کا نبی آپ کے بار میں کہ سپاہی بننا چاہے تو کیا کریں؟ 70 فرمائی اور سمندر بند کر دیے کوزے میں. سرکار نے فرمایا اس کو کردار دے اپنی زندگی میں. مولا کیسے؟ فرمایا لا یجعل الشیطان الیہ سبیلا. فرمایا ہر بندہ جانتا ہے اس کے اندر شیطان کا داخلہ کہاں سے ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے نہیں جانتے, میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. کوئی فرض کرو جب میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں, رات کے 1-2 بجے ہوتے ہیں, میرے سامنے لیپ ٹاپ ہوتا ہے, تو کیا اس وقت میری پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کیا میری آنکھ آرام سے رکتی ہے یا نہیں رکتی ہے؟ ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کے سامنے نیک پاک صاف, آپ کی ماں چلے ٹھیک ٹھاک. لیکن سب کو پتہ ہے کس کی آنکھ کمزور ہے, آنکھ پر کنٹرول نہیں ہے, وہاں شیطان آنکھ سے داخل ہوتا ہے. کسی کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, وہ شیطان گالم گلوچ فضولیات, اس کی زبان سے شیطان داخل ہوتا ہے. جس کے کان سب کچھ سننے کے لیے تیار ہے, جائز ناجائز حلال حرام, اس کا مطلب ہے کہ اس کے کان کمزور ہے, شیطان یہاں سے داخل ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اگر میرے بیٹے کا سپاہی بننے کا شوق ہے, تو جانتا ہے تیرے اندر شیطان کا رستہ کون سا ہے, اس کا رستہ بند کر دے, میرے بار میں کا سپاہی بن جائے. پورا سال اپنے اپنی پیرا دیدی, یقین آنکھوں پر پیرے بیٹھائیے. میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, میں عرض کر دوں اپنی آنکھوں پر پیرا بیٹھائیے. چلو ساری بات آنکھوں کی مشق کر رہی ہے. ایک سید نے بڑا جملہ کہا تھا, اس نے کہا جوان جب تیرے سامنے موبائل پہ آخری سطر ایک جملے
فاطمہ صاحب کا، جب تیری زبان پر جب تیرے سامنے اللہ اکبر کوئی موبائل پہ گندی ویڈیو آتی ہے، گلی میں کسی کی ماں بہن بیٹی تیرے سامنے آ جاتی ہے، توجہ توجہ توجہ، فرمایا یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لیا کر، اللہ نے یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی، زہرا کے مہدی کے دیدار کے لیے تھا۔